السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسا مسئلہ ہے جو خاموشی سے ہر گھر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے اور جو ہوس کے پجاریوں، انسان نما درندوں کی افزائش اور سفاکانہ واقعات کے پیچھے کارفرما عوامل میں سے ایک ہے۔ سوچئے، اگر آپ کوئی ڈرگ یا منشیات استعمال کیے بغیر، پاؤڈر سونگھنے بغیر، کوئی انجیکشن لگائے بغیر کسی ایسے نشے کی لت میں گرفتار ہو جائیں جس کی نہ کوئی خوشبو ہو اور نہ دھواں، اور یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا اپنا ذہن محض کچھ دیکھ کر ہمارے بدن میں مکمل نشے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، پورنوگرافی یا فحش مواد کے استعمال کی لت بھی ایسا ہی نشہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پورنوگرافی یا فحش مواد کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ پورنوگرافی اب صرف مذہبی اور اخلاقی مسئلہ نہیں رہی، بلکہ انسانی صحت کے لیے ایک بڑا رسک اور بیماری کا روپ دھاڑ چکی ہے۔ تحقیق، تجربے اور اسٹڈیز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پورنوگرافی کا استعمال انسان کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے، اس سے جڑے رشتوں کے لیے، خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے اور ریپ اور جنسی اور جسمانی تشدد کو پروان چڑھاتا ہے۔ پورنوگرافی کی لت یا ایڈکشن کیسے پڑتی ہے اور یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بھیانک عادت نے انسان کو آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایڈکشن یا لت کسے کہتے ہیں۔ ایڈکشن یا لت کو ان 5 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس چیز کی بھوک یا طلب محسوس ہونا۔ نمبر 2، انسان کے رویے پر اس عادت کا غلبہ رہنا۔ نمبر 3، وقتی اطمینان۔ نمبر 4، خود پر قابو ختم ہو جانا۔ نمبر 5، استعمال کے بعد منفی یا برے اثرات مرتب ہونا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں پورنوگرافی آخر ہوتی کیا ہے اور کیوں اسے ایڈکشن کہا جا سکتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق پورنوگرافی کوئی بھی ایسا مواد یا مٹیریل ہے جو انسان کی جنسی خواہش کو بھڑکائے یا متحرک کر دے، اب چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو یا تحریر کی صورت میں، آواز میں ہو یا حرکت کرنے والی مووی میں، یعنی ایک کتاب سے لے کر آپ کی کمپیوٹر اسکرین تک، آپ کے موبائل میں موجود واٹس ایپ میں شیئر کیے جانے والا کلپ ہو یا پھر لیپ ٹاپ پر دیکھی جانے والی ویب سائٹ، پورنوگرافی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پورنوگرافی ایک ڈرگ جیسے ہیروئن یا آئس کی طرح ہمارے دماغ سے کھیلتی ہے، یعنی وہ بات جو پہلے صرف تجسس اور تجربے سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہماری چاہت اور پھر ضرورت بن جاتی ہے، اور ہم غیر محسوس طریقے سے اس کے اتنا عادی بن جاتے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ ہمارا ذہن دھیرے دھیرے اس کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ ہمیں روز بروز نہ صرف اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے بلکہ نت نئی ورائٹیوں اور اقسام کی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے۔ خواتین و حضرات، ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگ جو پورنوگرافی استعمال کرتے ہیں وہ اس کے عادی بن جائیں، لیکن اس کا فری یا مفت ہونا، آسانی سے گھر بیٹھے آپ کے موبائل یا کمپیوٹر پر میسر ہونا، وہ باتیں ہیں جن سے اس لت کا پڑنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں کم از کم 50 ملین پورن ویب سائٹس ہیں جن سے ہر سال $14 بلین کمائے جاتے ہیں۔ آج ایک عام بچہ 11 سے 12 سال کی عمر میں پورن سے ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور شہروں میں
8 سے 16 سال تک کی عمر کے 90% بچے کبھی نہ کبھی فحش مواد یا پورن دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آج پورنوگرافی کے باقاعدہ استعمال کرنے والوں میں مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ شروع میں ہم غیر محسوس انداز میں اپنے برین کو ٹرین کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے دیکھا وہ ہمیں اچھا لگا، سو ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے، مگر پھر ہر بری لت کی طرح ہمارا دماغ پورنوگرافی سے آہستہ آہستہ کم حساس ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح نشے کی مقدار آہستہ آہستہ زیادہ اور جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا دماغ بھی پورنوگرافی کی زیادہ شدید اور عجیب اقسام کو تلاش کرتا ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنے کی جلدی جلدی طلب ہونے لگتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہماری زندگی کا لازمی جز بن جاتی ہے۔ پورنوگرافی کے نقصانات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کی انفرادی زندگی پر اور دوسرا انسان سے جڑے خاندان اور معاشرے پر۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ پورنوگرافی کے یوزرز حقیقی دنیا پر تخیلاتی دنیا یعنی فینٹیسی ورلڈ کو ترجیح دینے لگتے ہیں، یعنی ان کو اصلی گوشت پوش کے انسان سے زیادہ اسکرین پر نظر آنے والے کرداروں کے جسموں میں کشش محسوس ہونے لگتی ہے، اور ان کا ذہن عام اور حقیقی انسانوں کو بھی سیکچول انجیکشن یعنی چلتی پھرتی جنسی چیزوں کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں بھی تباہی لا سکتی ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے پارٹنر یا شریک حیات کے جسم اور جنسی افعال کا موازنہ کرنے لگتا ہے، اور ان لوگوں سے جن کو وہ پورنوگرافی میں اسکرین پر دیکھتا ہے، اور پھر مایوس ہوتا ہے۔ یہی چیز جائز رشتے میں اطمینان ختم کر دیتی ہے، اور آگے چل کر دھوکہ دہی یا فریب میں بدل جاتی ہے، اور بعد طلاق تک پہنچ سکتی ہے۔ آج بہت سے سائنسدان اور ریسرچرز اس بات سے متفق ہیں کہ پورنوگرافی کے استعمال سے نہ صرف ہمارے دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بلکہ حیران کن طور پر اس سے ہمارے دماغ کی اندرونی ساخت بھی بدل جاتی ہے۔ 2014 میں جرمنی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو پورنوگرافی کے عادی تھے، ان کے دماغ کا ایک خاص حصہ یعنی کہ گرے میٹر نارمل لوگوں کی طرح نسبت سکڑ گیا تھا۔ یاد رہے کہ گرے میٹر ہمارے دماغ کا وہی حصہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں اہم فیصلے کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، اور ہمارے جذبات، احساسات، یادداشت اور خود پر قابو رکھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ انسان جب اس بری عادت سے مکمل طور پر جان چھڑا لیتا ہے تو یہ دماغی تبدیلیاں واپس بھی ہو سکتی ہیں اور انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ پورنوگرافی کا دوسرا بڑا نقصان ذہنی اور جسمانی مسائل ہیں، جیسے مردوں اور خواتین دونوں میں ذہنی دباؤ، ازدواجی خوف یا ڈر، جنسی کمزوری اور چڑچڑاہٹ وغیرہ۔ پورنوگرافی کا زیادہ استعمال اکثر ازدواجی تعلقات میں توقعات کو اب نارمل حد تک بڑھا دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو انسان اپنے شریک حیات کو مکمل طور پر ایک جنسی چیز یا جسم کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ ایک مکمل جسمانی اور روحانی رشتے کے طور پر۔ سو ایک طرف توقعات بڑھ جاتی ہیں، مگر دوسری طرف ان توقعات کو پورا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ رشتوں میں مایوسی، بے چینی اور ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسئلے کو تسلیم کیا جائے کہ یہ نہ صرف ہمارے معاشرے میں وجود رکھتا ہے بلکہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو پورنوگرافی پر بات کرنے کو ہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس قبیح عادت کے شکار لوگ اپنا حال شرمندگی، احساس جرم اور جھجک کی وجہ سے کسی کو نہیں بتا پاتے، اس کا حل نہیں نکال پاتے۔ محض پابندی لگانا یا سینسر کر دینا اس مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ یہ مسئلہ کونسلنگ یعنی سمجھانے اور سمجھنے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ سیکس ایجوکیشن یعنی جنسی تعلیم کا تصور ہمارے مذہب تک میں موجود ہے، لیکن اس پر عمل بالکل نہیں کیا جاتا۔ نتیجتاً
बच्चे तजस्सुस या हादसात की वजह से ये मालूमात गलत ज़राए से गलत वक़्त पर हासिल करते हैं। ख़ुद पर काबू यानी सेल्फ़ कंट्रोल इस मसले के हल की कुंजी है। हम अपने दिमाग को, अपने जहन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं और उसको आदत डाल सकते हैं कि वो इससे मना हो। जब भी पोर्नोग्राफ़ी देखने की ख्वाहिश हो, अपने दिमाग का फ़ोकस तब्दील करना, उसे मस्बत मसरूफ़ियात की तरफ राग़िब करना भी बहुत मददगार है। याद रखिए, पोर्नोग्राफ़ी का इस्तेमाल हर दफ़ा हमारी सिर्फ़ सोच से, हमारे जहन से, एक ख़्याल से ही शुरू होता है। हम सोचते रहते हैं और आखिरकार जब हमारी ख्वाहिश अक्ल पर गालिब आ जाती है तो हम हर दफ़ा इस बुरी आदत का इर्तिकाब करते हैं और बाद में पशेमां होते हैं। सो ज़रूरी है कि इस बारे में सोचें भी मत, क्योंकि ये सोच फिर अमल में बदल जाती है। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फाशी के करीब भी ना फटको। अच्छे दोस्तों में रहिए, अच्छे टीचर्स के साथ वक्त गुजारें जो आपके ख़ुद पर काबू को मज़बूत बनाएं, ना कि उसे कमज़ोर करें। कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर पाक साफ़ या बावज़ू रहें। वालिदैन का किरदार सबसे अहम है। उनको चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप देकर भूल ना जाएं। जिस तरह इन चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी ठीक नहीं, उसी तरह मुकम्मल आज़ादी देना भी दुरुस्त नहीं। ये चीज़ें ज़रूर दें, मगर उन पर चेक ज़रूर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी औलाद इन आलात को घर की खुली कॉमन जगह पर इस्तेमाल करें, ना कि अपने कमरे की तन्हाई में। इसके अलावा इन अशिया के गलत इस्तेमाल के बारे में भी कम उम्री में अपने ही एजुकेट करें, इससे पहले कि बच्चे बाहर की जालिम दुनिया के ज़रिए इन बातों के बारे में जानें। अपनी औलाद को बताएं कि स्क्रीन पर नज़र आने वाली दुनिया जाली है, गैर हकीकी है। सो इसके ज़रिए हासिल होने वाला इत्मीनान और मज़ा भी जाली है, वक्ती होता है, मगर इसके नतीजे में होने वाली ख़राबी और पशेमानी हमेशा बाकी रह जाती है। जो कुछ आँखों का कैमरा जहन के मेमोरी कार्ड पर महफूज कर लेता है, वो कभी डिलीट नहीं हो पाता। इनको इस बात से आगाह करें कि असल लुत्फ़, इत्मीनान और सुकून अल्लाह पाक के ज़िक्र में है, और इसके बाद ऐसे रिश्तों में जिनकी बुनियाद मोहब्बत और इख्तराम पर होती है, ज़ाहरी कशिश, लालच और हवस पर नहीं। कभी कभी अपनी औलाद का दोस्त बनकर भी सोचना और समझाना पड़ता है, इससे पहले कि वो आपको अपना दुश्मन समझने लगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।